الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان درود پاک سے متعلق ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو کیا معجزات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں، اور جو شخص درود پاک کی کثرت کرتا ہے اور اپنی باقاعدہ روٹین بنا لیتا ہے کہ وہ درود پاک کا ورد رکھتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کس طرح سے اپنے محبوب کا قرب عطا کرتے ہیں، اور کس طرح سے انسان کی زندگی میں مختلف وہ تجربات کرتا ہے اور بہت سے مشاہدات بھی کرتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گی ایک خاتون کا، جس کو سن کر آپ کا ایک تو ایمان بھی پختہ ہوگا، اور آپ کے دل میں بھی ایک امنگ پیدا ہوگی کہ آپ بھی درود پاک کو کثرت سے پڑھیں، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ درود پاک پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہوتی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس قدر نظر رحمت اور نظر خاص وہ اس شخص پر ہوتی ہے جو کہ درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک خاتون وہ درود پاک پڑھا کرتی تھی، اور بڑی باقاعدگی سے اس نے اپنی ایک روٹین بنائی تھی کہ وہ درود پاک وہ باقاعدہ طور پر پڑھتی ہوتی تھی، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ باقاعدہ کوئی اہتمام کے ساتھ پڑھتی تھی۔ جب وہ اپنے گھر کے کام کاج سے فارغ ہوتی تو بس ایک ٹائم اس نے مختص کیا ہوتا تھا کہ اس وقت میں اس نے درود پاک ہی پڑھنا ہے۔ ویسے تو گھر کے باقی کام کاج یا امور خانہ داری وہ کرتے ہوئے بھی وہ درود پاک پڑھا کرتی تھی، لیکن اس نے کچھ مخصوص ٹائم رکھا تھا جس میں وہ بالکل فری ہوتی تھی کہ میں اس میں درود پاک پڑھا کروں گی۔ اس نے اس وقت میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، اور اس درود پاک کو پڑھتے پڑھتے کافی ٹائم اس کو گزر گیا، یعنی کہ اس نے ایک تسلسل تھا وہ بنا کر رکھا، اس کو ایک باقاعدگی رکھی اور درود پاک کو پڑھنا نہیں چھوڑا۔ کیونکہ جب بھی آپ کوئی ذکر شروع کرتے ہیں، کوئی تسبیح شروع کرتے ہیں، تو وہ آپ کی تسبیح فوراً سے آپ کو اس کے اثرات وہ دکھائی نہیں دیتے، اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے، کیونکہ ہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ذکر ہے اور جو درود پاک کی رحمت ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کو اپنی زندگی پر رونما ہوتے نظر آتے ہیں۔ فوراً سے آپ کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ ہر لفظ اس کے پیچھے کے جو کرامات ہوتی ہیں، جو فضائل ہوتے ہیں، وہ انسان پر آہستہ آہستہ اترنا شروع ہوتے ہیں۔ تو اس عورت نے باقاعدگی کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، اور وہ ہمیشہ سب لوگوں سے ایک ہی بات کہا کرتی تھی کہ وہ دعا کرواتی تھی۔ اس کو بہت شوق تھا کہ وہ زیارت خانہ کعبہ کرے اور مدینہ پاک کی زیارت کرے، مسجد نبوی کی زیارت کرے، لیکن کچھ حالات کے پیش نظر اور کچھ مجبوریوں کی وجہ سے جو کہ دنیاوی ہوتی ہیں ہر انسان کے ساتھ، کہ اس کا کوئی بھی ایسا وہ سبب نہیں بن رہا تھا کہ وہ زیارت کر سکے یا وہ جا سکے۔ کچھ حالات اور مجبوریوں کے تحت وہ اس قدر مجبور تھی، لیکن وہ دل میں بہت تڑپ اور محبت رکھتی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ تو جس کے دل میں سرکار دو عالم کی محبت بھی ہو، اور وہ اپنی زبان سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھی پڑھتا ہو، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کی رحمت کو جوش نہ آئے اور وہ اس بندے پر اپنی رحمتیں وہ نچھاور نہ کریں۔ آج آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم بیت اللہ کو جاتے ہیں، خانہ کعبہ کی زیارتوں کے لیے جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی خانہ کعبہ کا دروازہ کسی عام شخص کے لیے نہیں کھلتا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے وزیر اعظم یا کوئی اس وقت کا دور کا جو خلیفہ ہے، یا پھر وہاں کا کوئی رہنے والا جو بہت اونچا منصب والا ہے، اسی کے لیے وہ دروازہ کھلتا ہے، اور وہی اندر جا کر وہ زیارتیں کر سکتے ہیں، یا پھر وقت کا جو بھی اس وقت کوئی حکمران ہوتا ہے وہ جا سکتا ہے۔ اس طرح ہم جیسے جو عام انسان ہیں،
کبھی ایسا ہوا یا ہم نے دیکھا یا ہم نے سنا کہ خاص طور پر دربان جو ہیں وہ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں اور پھر اس کے لیے خاص دروازہ بھی کھولا جائے؟ تو آج آپ کو میں اس خاتون کا یہ واقعہ سنانے جا رہی ہوں کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ خاص خانہ کعبہ کا دروازہ صرف اس خاتون کے لیے کھولا گیا، جس کے استقبال میں ایک دربان بھی موجود اس دروازے میں کھڑا تھا کہ جب وہ اندر آئے تو اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا جائے، اور پھر اس کے استقبال کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا۔ تو کتنی بڑی عنایت ہے، کتنا بڑا کرم ہے اور کتنی بڑی رحمت ہے۔ دیکھیں کہ جس خاتون کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر درود پاک پڑھنے پر اتنا انعام دیا، اتنا انعام، سوچیں کہ اس کے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا اور پھر ایک دربان کھڑا کر دیا جو کہ اس کا استقبال کرے گا۔ اس خاتون نے کیا کیا؟ اس نے دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کے اطراف میں کھڑی ہے اور بہت فقیرانہ جو ہے وہ اس کا حال ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، پاؤں جو ہیں وہ مٹی سے بھرے ہوئے ہیں، اور حال اس کا ایسے ہے کہ جیسے بالکل ایک آقا کا غلام ہوتا ہے اور ان کا گدھا ہوتا ہے۔ تو اس حالت میں وہ وہاں پر موجود ہوتی ہے، اور اسی اثناء میں وہ جو خانہ کعبہ کے باہر سٹیئرز ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر قدم با قدم چڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی دربان اس کو آتے ہوئے دیکھتا ہے، اس خاتون کو، وہ اس کے لیے فوراً سے خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور جیسے ہی وہ آدھی سیڑھیاں چڑھتی ہے تو اس عورت نے دیکھا کہ اس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، تو اس نے سوچا کہ میں اتنی بامقدس جگہ پر جا رہی ہوں تو میرے سر پر تو دوپٹہ نہیں ہے، تو مجھے تو دوپٹہ اوڑھنا چاہیے۔ تو وہ فوراً سے واپس جانے سے پہلے اس دربان کو حکم دیتی ہے۔ سوچیں ذرا، غور کریں کہ دربان کو حکم کون بندہ دے رہا ہے جو کہ درود پاک پڑھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خانہ کعبہ کے دربانوں کو بھی اس کا غلام بنا دیتا ہے جو کہ اس کے محبوب پر دل سے محبت سے درود پاک پڑھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ ان کی رحمت ضرور ہوگی۔ وہ دربان کو یہ حکم دیتی ہے کہ ابھی رک جاؤ، یعنی کہ وہ دروازہ کھولنے سے منع کرتی ہے کہ ابھی رک جاؤ۔ وہ انہی پاؤں سے پھر واپس آتی ہے، اپنی اوڑھنی، اپنی چادر جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ خانہ کعبہ کی دہلیز پر، ان سٹیئرز کے نیچے بالکل جہاں پر لوگ طواف کرتے ہیں، وہاں پر اس کی چادر موجود ہوتی ہے۔ وہ وہاں سے اپنی چادر اٹھاتی ہے، اس چادر سے خود کو لپیٹتی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے خانہ کعبہ کی پہلی سیڑھی جو ہے اس پر قدم رکھتے ہوئے جیسے ہی وہ آگے بڑھنا شروع ہوتی ہے، وہ دربان پھر سے بھاگتا ہوا آتا ہے اور خانہ کعبہ شریف کا دروازہ جو ہے وہ اس خاتون کے لیے کھول دیتا ہے، اور وہ خاتون جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے جب بالکل لاسٹ والے سٹیپ پر پہنچی سٹیئرز کے، جب بالکل وہ خانہ کعبہ شریف کے دروازے میں انٹر ہونے لگی، تو اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ دربان اتنی تیزی سے دروازہ کھولنے کے لیے آیا ہے تو میرے پیچھے تو بہت سارے لوگ قطار میں آ رہے ہوں گے، تو میں ذرا جلدی آگے چلی جاؤں تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی آسانی پیدا ہو اور وہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو سکیں۔ جب اس عورت کے ذہن میں یہ خیال آیا تو اس خاتون نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا کہ میرے پیچھے لوگوں کی بہت ساری خاتون ہیں، میرے پیچھے بہت سارے لوگوں کی جو ہے وہ قطار لگی ہے، تو جب انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان کے پیچھے کوئی بندہ نہیں تھا، کوئی پرندہ نہیں تھا، اس پورے خانہ کعبہ شریف میں کوئی بھی شخص سوائے اس ایک خاتون کے موجود نہیں تھا۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ ذرا غور سے سنیں، ذرا غور کریں کہ خانہ کعبہ شریف کا دروازہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھایا اس خاتون کو کہ یہ صرف تیرے لیے کھولا گیا ہے۔ صرف یہ سعادت اس خاتون کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بخشی، اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا
کہ یہ رتبہ اور درجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خاتون کو دیا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ اس کے پیچھے کوئی بھی بندہ، کوئی بھی عورت، کوئی خاتون، کوئی مرد، کوئی عورت موجود نہیں ہے، تو اس دربان نے صرف یہ دروازہ میرے لیے کھولا ہے، تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس نے اپنے گھٹنے جو ہیں وہ زمین پر ٹیک دیے، یعنی خانہ کعبہ شریف کی دہلیز پر ٹیک دیے، جیسے کہ ایک غلام جو ہے وہ گھٹنوں کے بل گرتا ہے، وہ خانہ کعبہ شریف کی جو ہے وہ دہلیز میں گر گئی اور رو رو کے گڑ گڑانے لگی، اور پھر اس نے اپنا قدم رکھا خانہ کعبہ شریف کے اندر۔ پھر اس نے یہ بھی دیکھا کہ اس کو کوئی غیبی آواز بھی مل رہی ہے جو اس کو کعبہ شریف کی ایک ایک جگہ سے متعارف کروا رہی ہے، اس کو انٹروڈکشن کروا رہی ہے کہ سب سے سامنے جائیے، اس طرف جو ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی سعادت اللہ نے بخشی، ایک ہی میریکل میں، ایک ہی معجزے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی کیسی خواہش پوری کی، اس کو خانہ کعبہ شریف کے اندر داخل بھی کیا، اس کی وہ خواہش بھی پوری کی۔ اس کی یہ خواہش بھی تھی کہ میں مدینہ شریف دیکھوں، میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤں۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پر وہ بھی دکھا دیا۔ تو یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ایسے معجزے کر سکتے ہیں۔ آپ سنیں، اس سے آپ کو آپ کا ایمان اتنا پختہ ہوگا، آپ نے اپنے غور سے سننا ہے آگے بھی۔ اسی طرح سے جب اس نے اپنے گھٹنے ٹیکے اور وہ ایسے ہی رینگتی ہوئی اندر داخل ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی غیبی آواز تھی، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا اس کو آواز آئی کہ یہ سامنے مسجد نبوی ہے، اور سامنے مسجد نبوی میں کچھ خواتین جو تھی وہ مل بیٹھ کر جو تھی وہ سرکار کی محفل سجائے ہوئے تھیں، اور وہاں پر جو تھی وہ بہت ہی خوبصورت جو ہیں وہ نعت مبارکہ جو تھی وہ پڑھی جا رہی تھی۔ جب وہ خاتون جو ہے وہ کرال کرتی ہوئی، رینگتی ہوئی مسجد نبوی کے پاس پہنچی، تو وہاں پر جو بیٹھی ہوئی خاتون تھیں، بہت سی خواتین تھیں جو محفل کر رہی تھی، جو محفل سجائے ہوئے تھیں، ان میں سے کچھ خاتون جو ہوتی ہیں، خواتین، وہ یہ کہتی ہیں پڑھنے والی کو، جو عورت جو ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ نعت پڑھ رہی ہوتی ہے، اس کو روک کر کہتی ہیں کہ آپ اس لڑکی کو موقع دیں، اس کو نعت پڑھنے دیں کہ بہت پیاری جو ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتی ہے۔ تو اس لڑکی کو، اس خاتون کو وہاں پر مسجد نبوی کا جو وہ بنا ہوتی ہے جگہ، وہاں پر بٹھایا جاتا ہے خواتین کے درمیان، اور پھر اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں نعت شریف جو ہے وہ پڑھے۔